هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد آل محمد صل على محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب الحسين علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسين علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسين علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل الغفار الشریف. نادی علی مظہر اللہ جائے تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سید جلیل بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکرین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد. چلیے میں اپنے خطبے میں سرکار کے نام اس لیے پکارتا ہوں، ہو سکتا ہے آسمان سے کسی نام سے بھی ندا آ جائے، ریت واقف ہو سردار کے نام کیا کیا ہے. برکت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ. سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث. مہربانی بابا، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث،
11 ائمہ کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، جو مانے اس کا وارث، جو نہ مانے اس کا بھی وارث۔ اب نہیں مانے گا ذوالفقار منوا لیں گے۔ سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم وغاصب نصرتہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ وفتح قریب۔ اپنی خوبصورت زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ چلیے 4 مصروں سے سرائکی کے 4 مصریں آواز کرنے لگا۔ یہ آپ کی محبت اور خاص طور پر بھائی مختار شاہ کا حکم، جتنی مصروفیت لاہور میں جہاں جہاں میں مجالس پڑھنے جاؤں، اس دن اور اس دن سے اگلے دن بڑی دنیا آتی ہے شہزادی کی بارگاہ۔ وہ پھر کوشش ہوتی ہے مہمان میرے پاس رہیں، سرکار کے تخت کا سلام بھی کریں، لنگر بھی سرکار کا صدقہ کھائیں۔ مہمان بھی مگر سید کا حکم میں حاضر، احسان لگانے نہیں آیا، نہ پہلے کبھی احسان لگایا نہ میں اب احسان۔ ہم بھائی ہیں، خون ہے ہم، اس لیے میں ان کا اظہار کر رہا تھا۔ بھائی ساجد ممبر پہ کھڑا ہوں، میں کہیں بھی جاؤں۔ کل میں گیا کبیر والے، بھائی صاحب وہاں لکی میں ممبر تھے، وہ بانی صاحب میرے پاس تشریف لے آئے۔ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، شاہ صاحب نے میرا تعارف کرایا۔ آگے کہتے ہیں آپ آئے ہیں، وہ ٹائم کیوں فرمانے لگی کیونکہ رش تھا، مہربانی اتنا دیر پڑھیے گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ ساجد یقین جانیے، ساجد کبھی بھی ظہور امام زمانے میں بھی میں کسی بانی کو یہ نہیں کہوں گا میں تیرے پر احسان کرنے آیا ہوں، شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ سید ہے، نسبت ہے، نسبت مجبور کرتی ہے، جہاں صف عزا ہو وہاں نسبت جا کے ریت پہ رحم کر کے آئے۔ سرکی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں سارے، نبی نال مولا علی منتخب ہے، نبی نال مولا علی منتخب۔ میرا مزاج نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نصرت امام زمانہ سے میں باہر کہیں نہیں جاتا، لیکن مجبوری ہے۔ چلو کچھ یہ کہتے ہیں علی بادشاہ تو بخاری صاحب تذکرہ نہیں کرتے۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، شاہ جی میں جملہ کہنے لگا ہوں، امیر المومنین علی بادشاہ ایک دفعہ تشریف فرمائے، بندے کو کہتے ہیں دعا مانگ میرا مہدی جلدی آئے۔ یا جلا دو شیعہ کتابیں یا سننے کی اپنے اندر سکر پیدا کرو۔ علی بادشاہ فرما رہے ہیں جو کائنات کی دعا ہے وہ کہہ رہے ہیں دعا مانگ، دعا مانگ میرا مہدی جلدی آئے۔ بندہ سوال کرتے یا علی، جس سرکار کا، جس آنے والے لفظ جگر کا آپ نے تعارف فرمایا، آپ ہمیں کیوں فرما رہے ہیں دعا مانگ جلدی آئے؟ فرماتے ہیں مجھ علی کو اتنے 1000 سال تخت پہ بیٹھ کے خوش ہو کے مجھے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہتے میرا یاری میرا تو دل کرتا ہے علی تخت پہ بیٹھا رہے۔ فرمایا علی اس وقت تخت پہ بیٹھے گا جب مہدی آئے گا۔ شریف مولا سرکار فرماتے 44,000 کوئی ذات آل محمد میں بھائی صاحب یہ جملہ لکھا ہے، 44,000 سال علی کو تخت پہ بیٹھ کے خوش ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولا میرا تو دل کرتا ہے علی ہمیشہ سے مالک ہے، مالک بن کے بیٹھے۔ فرمایا پھر دعا مانگنا مہدی جلدی آئے۔ بہت شکریہ بابا جی، دعا مانگنا اچھا سرکار تشریف فرما مسجد کوفہ، عاشق علی بادشاہ کا ساتھ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ دیکھ یہ ممبر جی آئی، فرمائیں گے اس ممبر پہ وہ بیٹھے گا جس پہ میرے ماں اور باپ قربان۔ شاہ جی مجھے نہیں، میں محمد ریت اپنے اندر سکت پیدا کرے تو میں ان کے آگے فضائل کھالوں، کھولوں مولا کی عزت کی قسم۔ علی بادشاہ فرما رہے ہیں میرا باپ ابو طالب قربان، اس فرزند پر میری ماں قربان، جو اس ممبر پہ بیٹھے گا اور ممبر پہ بیٹھ کے خود
خطبہ دے گا. نوکر قدموں پہ عرض کر کے کہتا ہے یا علی کس فرزند کی بات فرما رہے کیونکہ آپ کا جو خیر سے کافی فرزند تشریف لانے ہیں امت میں دنیا میں امت کے سامنے فرماتے ہیں وہ میرا فرزند جس کو مہدی کہتے ہیں. شریع اگر آپ اجازت دے تو میں امام زمانے کا خطبہ نہ سنا دوں. ہے دل کتاب کی ضمانت میں پہلے دینے لگا ہوں. بھائی ساجد مزاج بن گیا. توجہ آپ نے کرنی ہے. جملہ جملہ قیمتی ہے ضائع نہ جائے. یہ وہ خطبہ کتاب کا نام ہے ظہور امام زمانہ قریب تر ہے. سید اور محمد نقوی ایڈوکیٹ نے 7 جلدیں لکھی. 7 جلدیں. وہ خطبہ ہے جو علی بادشاہ نے نوکر کو بتایا تھا کہ یہاں بیٹھ کے میرا فرزند خطبہ دے گا. نہیں پڑھتا میں شدید معیار سماعت نہیں ہے لوگوں کا برداشت نہیں کر سکتے. اگر آپ گارنٹی دیں کہ یہ شک نہیں کریں گے تو میں ان کے سامنے بیان عرض کروں. میں آغاز کرنے لگا ہوں دیکھا جائے گا مولا خیر کرے گا. توجہ میں طرف کرنا شک اس لیے نہ کرنا فائدہ آپ کا ہے. یہ کس نے کہا جس کو چند نصیری کہتے ہیں چند نصیری اللہ کہتے ہیں کچھ عاشق پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں. وہ کریم کھڑے ہو کر اس آنے والے لخت جگر کا خطبہ کہہ رہے ہیں جس نے ابھی آنا ہے. ہم علی بادشاہ کی شادی گفتگو کرتے ہیں تلوار کا جو چلی تھی صفین میں چلی تھی خیبر میں چلی تھی ایسے ہے نا جو چلی تھی ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں. خوش ہوتے ہیں. خوش ہونا چاہیے مگر ابھی علی کی تلوار میں چلنا ہے کیونکہ علی کی تلوار کی مجبوری. علی کی تلوار میں وہ دشمن چھوڑے جن کی پشت سے مہدی کے نوکر نے نکلنا تھا. کرو تذکرہ علی بادشاہ کی کرو تذکرہ علی بادشاہ کی تلوار کا جو چلی تھی کاٹتی تھی برابر برابر کرو تذکرہ مگر اس کا بھی تذکرہ کرو جس نے چلنا ہے. یہاں آپ سے لے کر بھائی آخری بندے تک میں ایک بندے سے انٹرویو کروں نا تیرا پلاننگ کیا ہے فیوچر کا. وہ کہے گا میرا پلاننگ یہ ہے مجھے اللہ نے 2 قلعے دیے میں چاہتا ہوں 4 قلعے ہوں. بچے کتنے ہیں 2 ہیں میں چاہتا ہوں 4 ہوں. میرے پاس 1 لاکھ روپے رکھا ہے میں چاہتا ہوں 2 لاکھ ہوں. میں ایک دفعہ سواری پہ گیا ہوں میں چاہتا ہوں پھر سواری کروں. میرا بچہ پڑھ لکھ رہا ہے اللہ کرے پڑھ لکھ رہا ہے میں چاہتا ہوں یہ کسی اچھی پوسٹ پہ بیٹھے. لوگوں سے اتنا اچھا میل جوڑ کیوں کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں جب میں دنیا سے جاؤں لوگ جنازے میں زیادہ آئیں. نہیں سمجھا پایا شاید یہ اکثر لوگوں سے پوچھا بھی آپ فلاں کے جنازے میں کیوں جا رہے ہیں کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے بیٹی یہ آئیں. یعنی ہر بندہ کوشش میں ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر سے بہتر مستقبل ہو. بہتر سے بہتر مستقبل ہو. جنازے کی بات میں عرض کرتا جاؤں امام زمانہ کی عزت کی قسم سے بھائی مختار شاہ آپ سے لے کر بلکہ اس بھائی لکے پہ ممبر سے لے کر آخری بندے تک کتابوں کی زمانہ دست بخاری ممبر پہ کھڑے ہو کے دے رہے ہیں عاشق بنو مولا کے تمہیں بندوں کی ضرورت نہیں ہوگی مہدی خود جنازے میں آئیں گے. مہربانی سلام ہے بولیے اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل شاہ جی ممبر میں پوری اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میں اس میں بڑے واقعات ٹی وی میں بھی پڑھ چکا ہوں. ہاں جو عاشق بن جائے گا اپنے وقتی امام کا وقتی امام پہ واجب ہے کفن بھی کسی نہ کسی ذریعے سے بھجوائے جنازے میں بھی آئے اور ایسے آتے ہیں وہ پہچانتے ہیں جو معرفت رکھتا ہے. مولا آتا کیوں ہے جنازے میں بھائی ساجد میں ایسا نہیں کھڑا کر رہا خدا کی قسم میں داد لینے نہیں نکلتا. کوشش ہوتی ہے کہ مجلس میں کچھ عاشق امام زمانہ بن جائے. سرکار آ کے کہتے ہیں دنیا سے جانے والے گھبرا نہیں ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعۃ مصداق میں مہدی. نہیں ایسا جی ارسلہ بالحق حق کے ساتھ ارسال کیا گیا.
बिलहक के बशीरों व नज़ीरा। कभी गौर किया करो, बिरादरान अहले सुन्नत बैठे हैं, वो भी मेरी बात की तायद करेंगे। पहले बशीर है, अगर बिशारत ना माने मोहम्मद की तो फिर मोहम्मद डराने वाला है। नहीं अर्ज करता, नहीं समझ। व नज़ीरा, बशीरों व नज़ीरा, बशीरों व नज़ीरा, पहले बशीर है फिर मोहम्मद। आइए सरकार से पूछते हैं, सरकार हम बड़े कमले से हैं, हमारे ज़हन में अभी दुनियादारी में घुसे हैं, हम ये चाहते हैं इससे ज्यादा मिले, उससे ज्यादा मिले, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। सरकार हम आपकी हकीकत पे, आपके फरमानों की हकीकत पे गौर नहीं कर रहे। सरकार एहसान फरमाए, करीमी फरमाए, आप बशीर बन के आए, बिशारत क्या थी? बिशारत क्या थी? शादी पहली दफा मिंबर पे, बिशारत क्या थी? सरकार से पूछते हैं। कुछ ऐसा कमला आगे आया, सरकार आपने यकीनन बिशारत दी होगी कि उम्मत बढ़ जाए। फरमाया नहीं, उम्मत तो वैसे ही बढ़ेगी, बल्कि मेरी उम्मत इतनी बढ़ेगी कि मैं बाकी उम्मतों पर फख्र करूंगा। ये निकाह के खुतबे के जुमले हैं, अगर गौर से सुन चुके। हम अरबी समझते नहीं, अरबी वही समझते जो अरबी दान है। हम बस चुप करके बैठे रहते हैं। सरकार के निकाह के जो जुमले सरकार ने फरमाया ना, उसमें ये है, निकाह करो, नस्ल बढ़ाओ, मैं फख्र करूं, मैं फख्र करूं बाकी उम्मतों पर। ऐसे है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात के जरिए वाज़ेह करना चाहता हूं, मैं ऐसे नहीं निकलता, ये इश्क है जो बैठने नहीं देता। भाई मुख्तार शाह, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मैं मिसाल आप पे रख के कर रहा हूं, ठीक है? भाई साहब बैठे हैं, अल्लाह ने इन्हें 2 बेटे अता किए। भाई मुख्तार शाह को अल्लाह ने 6 बेटे अता किए। भाई मुख्तार शाह मिसाल आप पे रख के को के पता नाराज नहीं होंगे, इनके 2 बेटों में एक बेटा डॉक्टर बन गया, एक बेटा वकील बन के बड़ी मंजिल पे पहुंच गया। इनके 6 बेटे हैं, एक चोर है, एक डाकू है, एक लुटेरा है, एक फलान है, एक फलान है, फलान है। नबी कहते हैं मैं फख्र करूं, उम्मत बढ़े मैं फख्र करूं, उम्मत बढ़े मैं फख्र करूं। भाई मुख्तार शाह ये कहीं बैठ जाए कचहरी में, ईमान से बताओ, ये कहेगा मेरे 2 हैं, कमाल है, या मुख्तार शाह कहेगा मेरे 6? अल्लाह करे मैं समझा आपको यार। शादी मुझे ये बात का बयान मानी। भाई मुख्तार शाह सर झुकाएगा, कहीं मैं अपनी औलाद का तारफ मुझे खड़ाना ना पड़ जाए, क्योंकि कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, कोई किसी की क्या करता है, इसकी कोशिश होगी। मेरा अब सवाल है, 1400 साल आगे मेरे मोहम्मद ने फरमाया निकाह करो, नस्ल बढ़ाओ, है कोई जो मोहम्मद के लिए बायस फख्र हो? क्या बात। मेरी सरकार चोरों और डाकुओं का तारुफ कराएंगे, लोगों के हक खाने वालों का तारुफ कराएंगे, लोगों का माल खाने वालों का तारुफ कराएंगे। अब बात ना मोहम्मद औसो ना मोहम्मद, आपका तो अकीदा है ना, किनका तारुफ करेंगे? इसलिए हर दौर में हुज्जत खुदा मौजूद होती है ताकि उसकी रैयत काबिल तारुफ बने। अमीरुल मोमिनीन तारुफ कराएंगे अपने दौर के सब का नहीं, सलमान का, मैसम का, हुजर का, कंबर का, मिकदाद का। मौला हसन बादशाह भी चंद का कराएंगे, हुसैन भी 72 का कराएंगे। मेरी जद पाक ये देखो, मेरा हबीब देखो, मेरा जौन देखो, मेरा होर देखो, सरकार तारुफ 72 का कराएंगे। सैयद साजिदीन चंद का, मौला 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 11वें बादशाह तक चंद का कराएंगे। सबसे ज्यादा बाकमाल लोग महदी के दौर के होंगे, क्योंकि भाई साहब साजिद मिंबर इल्म में जिम्मेदारी क्यों बाकमाल होंगे ना कि मिंबर, इसलिए सरकार फरमाएंगे मेरी जद मेरे आइम्मा ने अपने अपने दौर के आला साहिबान का तारुफ कराया, मगर मेरे आला इनके आला से ज्यादा अफजल हैं, और से भी अफजल। अभी शादी बातें होंगी कचहरी में, होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए, बुखारी साहब मेंबर पे क्या कहेंगे, ताकि बातें हो, ज़हन खुले। यही बातें होती हैं, बकरी कितनी है, मुर्गियां कितनी है, ये कितने, मोमिन का काम यही है। 11वें इमाम फरमाते हैं हमारा मोमिन वो है जो रैयत महदी में महदी पे फिक्र करके अपने आप को महदी का नौकर बनाए। हम तो कचहरी में बैठते हैं, नाचों में बैठते हैं, ये दुनिया की बातें, उसका ये हो गया है, उसका ये हो। वक्त ज़ाया ना करो, फजूल बातें हैं। जितना टाइम हो सोचो आज हमने मौला के लिए क्या किया। सारा दिन गुजर गया, पिछली जिंदगी गुजर गई, इमाम के लिए क्या किया। बंदे कहेंगे जी हमने मातम किया, अच्छी बात है। बंदे कहेंगे हमने जंजीर चलाई, ठीक है। बंदे कहेंगे हमने नमाजें पढ़ी, तो बाबा सारे काम ठीक है, मौला के लिए क्या किया।
سوچ مولا بھائی اچھا کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زواری کی، ماتم کیا، سارے کام مولا کے لیے کیا کیا؟ مہربانی واجب الاحترام، میں مشکور ہوں. نہیں، اس کا دوسرا مطلب یہ نہیں، ٹھیک ہے امام کے نام کا صدقہ دینا چاہیے، مگر یہ نہیں کہ یہ عبادتیں چھوڑ دیں. پڑھو نماز، رکھو روزہ، کرو ماتم، مگر اس سے کہو اگر ہماری قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے کچھ نہیں چاہیے، مہدی دوروں کا چہرہ دکھا. یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون حسین اللہ جل، یا وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، مشنودی حجت قائم بلند تر صلوات. میں نے روزہ رکھا، میں نے سحری اور افطاری میں یہی کہا تھا میرا اللہ میری قلیل عبادت ہے، سب سے پہلے تیرا احسان تو نے مجھے روزہ رکھنے کے قابل بنایا، اور اللہ اگر میری یہ قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے بس مہربانی فرمانا وہ دور دکھانا جب ذوالفقار چل جائے. پھر تو آپ کہہ سکتے ہو ہم نے روزہ مولا کے لیے رکھا. ماتم سر یہ فلسفہ ٹی وی میں بیٹھ کے بھی میں نے کہا پوری دنیا یورپ سے لے کر کراچی تک ماتم کی حقیقت کو جو ہے، میری قوم میرے مولا کی رعیت ماتم کرتی ہے، محبت حسین کا اظہار اچھی بات ہے، یزیدیت کے منہ پہ تماچا اچھی بات ہے، مگر عرفا فرماتے ہیں ماتم ہے وارث کو وفا کا یقین دلا. پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا آپ کا کوئی دوست کسی کا کوئی نقصان ہو جائے آپ کیا جا کے کہتے ہو جناب گھبرا نہیں میں ہوں. اگر آپ کو اندازہ ہو جائے ماتم میں بھی کہتے ہیں مہدی اکیلا بیٹھ کے نہ رو میں ہوں. پھر آپ کہہ سکتے ہو ماتم بھی ہم نے مولا کے لیے کیا. تھک تو نہیں گئے، گھبرا تو نہیں گئے. خطبہ مولانا ہے آپ، مولانا بسم اللہ، مولا آپ کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے. آپ کوشش کریں، بلکہ مجھے خوشبو نظر آ رہی ہے لوگ اپنے وقت امام کی طرف متوجہ ہیں. اچھا ہے آپ کی محنت مالک آپ کو اور ہمت دے، آپ ضرور ان کے اندر تڑپ پیدا کریں. ان کو بتایا کریں کہ میں مسجد میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں نماز پڑھانے کے لیے یہ صرف ٹرین چل رہا ہے. ہم سب خواہش یہ کریں گے کعبے میں وہ آئے ہم سب اس کے پیچھے نماز پڑھیں. وہ وقت اللہ ہمیں دکھائے، قبولیت کا معیار بھی وہی ہے. دل مولا مہدی دی تسبیح کرے، آہا عبداللہ سائندہ گرا ونے، میں دیتا ہی دیما نوکر سدیما، مولا تیرے غلامہ جنا ونے، میری جھونپڑی کٹھاں دی بھامے ہوئے، کتے غازی دے علمان دی چھا ونے، میں جھکدا روا تیری چوکھٹ اتے میں نو سجدے دا ول کہہ ترا ونے. شاہ جی میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ابھی تک میں نے یہ 4 مصرے پڑھے، انہوں نے مجھے چھیڑ دیا ہے، میں 4 مصرے پڑھنے لگا. قدردان بیٹھے ہو مجھے قیمت دینا توجہ کی صورت میں. عرض کر رہا ہوں خدا بھی راضی نہیں ہے اس پر وہ نوکر مصطفیٰ نہیں ہے. خدا بھی راضی نہیں ہے اس پر وہ نوکر مصطفیٰ نہیں ہے. خدا بھی راضی نہیں ہے اس پر وہ نوکر مصطفیٰ نہیں ہے جو ابن آدم ادب سے آ کر انہی کے در پہ جھکا نہیں ہے. جو ابن آدم ادب سے آ کر انہی کے در پہ جھکا نہیں ہے. دعا میں شامل نہ ہو جو تاجی، دعا میں شامل نہ ہو جو تاجی، تو پھر جلی سے شکایتیں کیا؟ جس دعا میں مہدی کی دعا شامل نہیں پھر اللہ سے شکایتیں کیا کہ پوری نہیں ہوتی. جس دعا میں شامل، میں نے کہا نا شاہ جی کیوں کہا، معصوم فرماتے ہیں افضل دعا ہے ہمارے قائم کے ظہور کی دعا. دعا میں شامل نہ ہو جو تاجی، پھر جلی سے شکایتیں کیا؟ تمہیں پڑی ہے قبولیت کی خدا کی ہاں وہ دعا نہیں ہے. وقت کے بادشاہ کو بائی پاس میں ساجد میں کولیہ دینے لگا ممبر پہ، مولا کی عزت کی قسم جس کو جو پریشانی ہے غازی قدم کے نیچے بیٹھے نہ پوری ہو لاہور آ کے مجھے کہے سید غلط کہہ گیا تھا. غازی قدم کے نیچے بیٹھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، دعا کر دعا کر دعا کر، مومن خود دعا ہے. مولا غازی قدم کے نیچے بیٹھے کہے انداز یہ ہونا چاہیے غازی عباس بادشاہ تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی.
آقا یہ پریشانی اس لیے دور ہو تاکہ میں مہدی کے ضرور کی راہ ہموار نہ ختم ہو مجھے لاہور آ کے پکڑنا. جس کی اولاد نہیں ہے عالم پاک کے نیچے بیٹھ کے کہو مولا لشکر کا سپاہی چاہیے, لنگر میں کمی ہے. شجی رزق اور ہے. شجی بندے پیسوں کو رزق سمجھتے ہیں. جو 5 روپے کا نوٹ پاکستان میں چلتا تھا پہلے, اب چلتا ہے. کہاں گیا وہ رزق؟ لیکن ممبر میں اس پہ دلیل لینے لگا. پوری علمی گفتگو معصوم سے پوچھا گیا مگر رزق کیا ہے؟ فرمایا آخری دور کی ریت کے لیے رزق ہے فاسد الذی یکرم مقامک واکرمنی بکائن یرزقنی تعالی وسارے کا ما امام منصور. میرا اللہ مجھے رزق دے سکتا ہے تو مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا. شاہ جی ایسا رزق ختم نہیں ہوتا, یہ ایسا رزق چھینا نہیں جا سکتا. فاسد الذی یکرم مقامک واکرمنی بکائن یرزقنی تعالی وسارے کا ما امام منصور. میرا مولا مجھے رزق دے سکتا ہے تو یہی. بیمار ہے میں اس میں بھی کر چکا ہوں, کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں, تھوڑا سا یقین بڑھاؤ. ولایتی ہونا, ولایتی کا تو یقین ہوتا ہے نا. ایک عام بندے کا ڈاکٹر کی گولی پہ یقین ہے, ولایتی کا غازی کے چراغ کے تھوڑا سا یقین بڑھاؤ, تھوڑا سا مہربانی. بہت شکریہ بھیا, بہت شکریہ. بہت تھوڑا سا یقین, مہربانی. یقین ختم ہو گئے. شاہی کہ کیا قریب المرگ لوگ مولا حسین کی خاک کھا کے ٹھیک نہیں ہو جاتے تھے؟ آج کیوں نہیں ہوتے؟ آج یقین گولی پہ ہے, مالک پہ نہیں ہے. آج بھی بابا جی اس وقت بندے مولا کی بات کا جھکنے جاتے ہیں جب ڈاکٹر لا علاج کرتے ہیں. آج بھی جھکو. میں ایک واقعہ پڑھ چکا ہوں, خطبہ بھی مولانا کا حکم ہے میں ضرور سناتا ہوں. ایک واقعہ پڑھ چکا ہوں. ایک بندے نے اپنا مریض چلیے تھوڑا سا جلدی ایک بندے نے اپنا مریض ہسپتال تہران کے, جب وہ بہت بیمار تھا, کیفیت ایسی تھی تڑپ رہا تھا, تہران کے ہسپتال لے گیا بندہ. ڈاکٹر کو کہتے ہیں اس کو داخل کریں. اس نے کہا جگہ نہیں ہے. ساجد میں نے ایسے کہا نہیں, ایسے نہیں کہا, وہ دعا نہیں ہے. اس نے کہا داخل کریں. وہ کہا جگہ نہیں ہے, بیڈ ہے میرے ہسپتال میں 150, مریض ہیں 200, جگہ نہیں ہے. اس نے کہا میں آپ کہیں لے کے نہیں جا سکتا, مہربانی کر مجھے اجازت دے. اس نے کہا جہاں جگہ ملے نیچے لٹا دے, ڈاکٹر راؤنڈ پہ آئے گا دیکھ لے گا. کہتے میں نے جا کے نیچے لٹا دیا. مریض تڑپ رہا ہے, تڑپنا میں نے دیکھ نہ سکا. بیڈ پہ 2 بندے پہلے ہیں, جگہ نہیں تھی, نیچے لٹایا. ڈاکٹر راؤنڈ پہ آئے گا. کہتے ہیں اچانک اس کی رونے کی کیفیت کو میں نے محسوس کیا, میں بھی خود رونا شروع ہو گیا. گریے میں تڑپ رہا تھا, رو رہا تھا, میں بھی رونا شروع ہو گیا. روتے روتے کہتے میرے ہلکی سی آنکھ لگی. کہتے مکاشفے میں دیکھتا ہوں ایک بارش بزرگ ہے, مجھے کہہ رہے ہیں کیا ہسپتال میں پھرتا ہے, اس کا علاج تو تیرے گھر میں رکھا ہے. نہیں بابا جی اس تو آگے دی گل ہے. میرے واجب الحترام میرے محترم, اس سے آگے کی بات تیرے گھر میں رکھا ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا تیرے گھر کی الماری میں دعا امام زمانہ رکھی, اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. جا اس کو چھپوا, اپنے مریض پہ پہلے پڑھ, اس کے بعد جتنے بھی ہیں سب میں بانٹ, جتنے پیچھے بیٹھے ہیں لواحقین سب نے بانٹ. کہتے میں گیا, میں نے اپنے مریض کو چھوڑ دیا, جلدی سے گیا. میری جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے پرنٹ کروائے. سارے مریضوں کے ساتھ جو بیٹھے تھے میں نے ان کو ایک ایک اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن دی. میں اپنے مریض پہ پڑھنے لگا, میں پڑھ رہا ہوں, پھونک رہا ہوں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن, پوری دعا پڑھ کے پھونکا. کہتے میں نے 5-7 پھونکے دیے ہیں, میں نے دیکھا وہ اٹھ بیٹھا. شادی یقین ہو تو پھر ایسے کہتے 5-7 میں نے ایسے اس کو پھونکے, میں اٹھ بیٹھا. مجھے کہتے گھر لے چلو, میں تو ٹھیک ہوں. کہتے میں اس کو مولانا یہ کتابیں رکھی ہیں, یہ دیکھیں نا یہ باتیں اگر ممبر پہ نہیں ہوں گی, لوگوں میں محبت امام زمانہ کیسے پیدا ہوگی, لوگ مولا کے لیے کیسے تیار ہوں گے. لوگوں کو یہ باتیں بتائی نہیں جاتی, روایتی باتیں کر کے سارے چلے جاتے ہیں. بابا یہ ذمہ داری ہے, عادل سردار پوچھے گا. یہ ویڈیو ختم ہو جائیں گی. عادل سردار جب بیٹھے گا عادل کی کرسی پر, کائنات کا وہ واحد عادل ہے جو عادل بھی خود, جج بھی خود, مدعی بھی خود, گواہ بھی خود. خود سرکار آ لینا. بندوں نے کہنا نا میں نے تو کیا نہیں. بابا کس کے سامنے کہہ رہے ہو کیا نہیں؟ عین اللہ کے سامنے. مریض ٹھیک, گھر لے گیا, سب کو میں نے بانٹ دی تھی. کہتے 20 دن بعد MS کا فون آیا. فون کر کے کہتے تو کیا کر گیا؟ میرے گھر سے, میرے ہسپتال سے تو سارے مریض ہی گھر چلے گئے. انہوں نے کہا میں نے صرف دعا دی تھی, اللہم کن
اب میرا ایک سوال ہے مختار شاہ جی یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے عاشقوں سے میرا ایک سوال ہے بندے ہسپتال میں جب جائیں کتنے وارڈ ہوتے ہیں دل کا وارڈ گردے کا وارڈ ہڈی جوڑ کا صحیح دیکھیے گا ہڈی جوڑ کا وارڈ دماغ کا وارڈ آنکھ کا وارڈ ایسے ہے نا ناک کان گلے کا وارڈ اب مجھے نہیں پتا دعا امام زمانہ میں کتنا بڑا اکثیر ہے جس وارڈ میں جو مریض وہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کیا بات ہے مہربانی جو مریض ہے جی جس مرض میں مبتلا برکت ہے نا جو امام صاحب وہ بابا امام کی برکت سے سبزہ اگتا ہے معصوم فرماتے ہیں امام زمانہ کی برکت سے اللہ پھلوں میں مٹھاس ڈالتا ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں تم چل پھر رہے ہو برکت امام صاحب تم تک دشمن نہیں آ رہے برکت بتائیں بقیت دنیا کون ہے وہ سردار ہے آجا جی مولانا میں خطبے پہ آیا جملہ ایک اور عرض کرتا جو بندے ذرا پیچھے بیٹھے ہیں سرکار قائم تعارف کرائیں گے اس وقت میں اب ان کا تعارف کرانے لگا ہوں جنہوں نے مجھے غیبت میں مانا دیکھ کے مانا اور ہے غیبت میں مانا اور ہے غیبت میں ماننا اور ہے سوال میرے سے ہوا تھا یورپ میں مجلس ہو رہی تھی بندہ کھڑا ہو گیا کہتے شاہی غیبت میں ماننا کیسے میں نے کہ غیبت میں ماننا ایسے ہے کم از کم ایک بات بتا دوں باقی بات تو میرے پاس آنا پھر بتاؤں گا یہ ہے متر توجہ کیجئے کل بھی سب کر کے بغیر آج بھی توجہ متر کیجئے آج ٹوٹنے نہ پائے میں نے کہا غیبت میں ماننا یہ ہے تو بازار جا رہا ہو تو راستے میں جا رہا ہو کائنات کی کوئی عورت سامنے آ جائے اس لیے نہیں دیکھنا گناہ یا ثواب پہلے اس گناہ اور ثواب نے ہمیں بہت خراب کیا ہے کیونکہ نفس بڑا کمینہ ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں آج گناہ کر لے کل ثواب اگلا دن آتا پھر نفس کہتے ہیں آج گناہ کر لے معافی کے چانس ہیں میں نے کہا ایک بات ذہن میں رکھنا غیبت والا دیکھ رہا ہے اگر وہ ناراض ہو گیا اس کے لشکر میں شامل نہ ہو سکا میرے مومن ہونے کا فائدہ کیا ہے امام زمانہ بآواز بلند وہ بیٹھا دیکھ رہا وہ ناراض ہو گیا میرے مومن رہنے کا فائدہ کیا ہوگا میرے مومن بننے کا فائدہ کیا ہوگا میری نگاہیں ناپاک ہو گئی بھائی مختار شاہ یقین کیجئے نفس بڑا کمینہ ہے مجبور کرتا ہے کوئی بات نہیں آج گناہ کر لے کل سے نہیں کرتا کل آتی ہے پھر کب مجبور کرتا ہے کل پھر کر پرسوں پھر یہ نفس بڑا گناہ اس لیے تو مومن میں کہتا ہوں مومن کی یہ شان نہیں جو اپنی توانائیاں گناہوں میں ڈال کے پھر معافی مانگنے میں خرچ کرتا ہے یہ مومن کی شان نہیں ہے مومن تو قرب اپنے مولا کا مانگتا ہے دیکھیں نا ہم بیٹھے ہوتے ہیں مولا معاف کرنا خاص طور پر یہ کہ بندہ بزرگ ہو جاتا ہے نا جوانی میں پتہ نہیں چلتا جوانی میں بندہ یہ سمجھتا میں نے کبھی بوڑھا ہونا نہیں شاہ جی یہ پوچھو جمانہ کو وہ کہتے ہیں مسیح انجینئر یہ بزرگوں کو پوچھو وہ کہتے ہیں کل دی گل سی بچے سے جوان ہوئے شادی ہوئی بچے ہوئے آری حالت ایسے وقت تیزی سے گزر رہا ہے مگر وقت کا مالک ہے ولی العصر جو جب آئے گا 40 سال کا جوان ہوگا شاہ جی بات یہاں تک ہوتی میں یہاں تک عرض کرتا معصوم فرماتے ہیں اس کا بھی نوکر اگر بوڑھا وقت نے کر دیا مگر جب اولے نامر آئے گا ولی نامر آئے گا اس کا بھی نوکر قبر سے بوڑھا سویا ہوگا جوان ہو کے اٹھے گا یہ بھی کان فرم مومنین کو کر دے 40 سال حکومت کر لیا جو ریت میں امام زمانہ کے قدموں میں زندگی نبھائے گا وہ قیامت کے دن اس کی زندگی میں عمر نہیں لکھی جائے گی مہربانی مولانا میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کتابیں میرے پاس رکھی ہیں میں معذرت چاہتا ہوں آپ اکیلے بیٹھتے تو بات اکیلے میں کرتا بات آپ نے سب کے سامنے کیا میں کرنے لگا ہوں امام کی حکومت 40 سال نہیں ہے یہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ذہنوں کی گندی بٹھیوں نے لکھا ہے کسی امام کا انتظار کرتے اس نے تو 40 سال حکومت کرتی ہے اگر صرف 40 سال ہے تو کیوں کہتے ورزہ کرتا ہوں و تمتع فیہا طویلا مہربانی ہے اللہ
نہیں شاہ جی، میں جامعہ شریف مجلس پڑھ رہا تھا، یہ تو کچھ مجمع نہیں ہوتا، ہفتہ نکاح مجمع. ایک ادھر بھی مہربان کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے وہ بقیت اللہ ہے، کہتے ہیں امام زمانہ تو 40 سال بعد شہید ہو جائیں گے. شاہ جی مجبوری یہ ہے، ان کی بھی مجبوری یہ ہے، کتابوں میں جو لکھا ہے کسی نے ضمیر پہ سوچا ہی نہیں، کسی نے یہ نہیں سوچا بقیت اللہ ہے. کسی نے سوچا کہ وہاں میں نے، کیونکہ اس نے سارے مجمع میں جواب دیا، کہنے لگا جی ان کو بھی نعوذ باللہ کل نفس ذائقۃ الموت، ان کو بھی نعوذ باللہ ایسا ہوگا. ایک سیدہ نامی عورت کی کتابوں میں لکھا ہے، سیدہ نامی عورت پیدا ہوگی جو امام زمانہ کو آ کے نعوذ باللہ شہید کرے گی. ایسے مولانا کتابوں میں لکھا ہے، مہربانی تائید کرنے کا شکریہ. میں نے کہا میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، معصوم کا فرمان ہے، کتاب ہے اس وقت میرے پاس پڑھی ہے، معصوم کا فرمان ہے جب ہمارا لال آئے گا، توجہ میں طرف کرنا یار، کیمرے والے بیٹھ جاؤ، جب ہمارا لال آئے گا، جب ہمارا لال آئے گا، ظلم بما ظالم کائنات سے ختم ہو جائیں گے، ظلم بما ظالم ختم ہو جائیں گے، ظلم بما ظالم ختم ہو جائیں گے. معصوم یہاں تک فرماتے، لوگ چھت کرتے پتہ نہیں ظلم بما ظالم، معصوم فرماتے کوئی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، پتھر آواز دے کے کہے گا مہدی تیرے گھر کا دشمن یہاں چھپا ہے، کوئی چل دوں یا تیرے قدموں میں پھینکا. صحیح ہے. پتھروں کا تو یہی تو کمال ہے، یا پہلے محمد کی ہاتھ پہ بولیں یا آخری محمد کے ظہور پہ بولیں. پتھر بولے گا. معصوم فرماتے ہیں دشمن ہمارے گھر کا، اللہ کا دشمن، محمد کا دشمن، ہمارے گھر کا دشمن کہیں چھپا ہوا پتھر کے نیچے، پتھر کہے گا قائم اچل دوں یا لقمہ ذوالفقار بناؤں. شاہ جی بات یہاں تک ہوتی، میں یہاں تک کرتا. معصوم فرماتے ہیں اگلی روایت اس سے آگے، معصوم فرماتے ہیں کوئی درخت چیر کر اندر چھپ جائے گا، اندر چھپ جائے گا. کہ یہاں مولا کو کیا پتا، مولا کا درخت بولے گا. مجھے نہیں پتا مہدی کسے کہتے ہیں، بے جانوں میں جس سے جان آ جائے اس دور کو مہدی کہتے ہیں. شاہ جی درخت بولے گا، مہربانی میں ملتا ہے، شاہ جی درخت بولے گا قائم اس کو اندر کچل دوں یا تیری جوتی کے آگے پھینکوں. میں نے کہا میرا سوال ہے، آپ کا بھی سوال تھا، میرا بھی سوال ہے. دشمن کائنات کے، اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، محمد والے محمد کے دشمن مارے جائیں گے. ظالم بما ظلم. شاہ جی اس سے بڑا کیا ہوگا، بکری اور شیر کٹھے پانی پیے گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، فطرت کے الٹ ہے. آج کئی بکری اور شیر، بکری کو کٹھا نہیں کر سکتا، وہ پرا گھر کٹھے جی ہے. بکری اور شیر کٹھے پانی پیئیں گے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. معصوم فرماتے بچہ پگوڑے میں لیٹ کر سانپ سے کھیلے گا، سانپ کو جرت نہیں ہوگی بچے کو ڈسے. سانپ کو جرت نہیں ہوگی کسی کے بچے کو ڈسے. یہ عورت کی جرت مہدی تک ہے. بابا جی جو کبھی ضمیر پہ نہیں تولتے، کبھی باتوں کو ضمیر پہ بھی تولنا چاہیے نا. ضمیر مالک نے دیا، وہ رٹی رٹائی باتیں آگے کر دی. اور شدید زیادہ سے زیادہ شیعہ قطب میں امام زمانہ کی حکومت 40 سال زیادہ سے زیادہ. میرے پاس انجیل کا ایک نسخہ رکھا ہے. اس کے علاوہ سلطان کائنات ایران کے ایک عالم نے بڑی پرانی کتاب کا ترجمہ کی ہے، اس میں لکھا ہے امام زمانہ کی حکومت کم از کم 1000 سال. اس نے لکھا ہے. شاہ جی یہاں ایک بات اگر تھوڑا سا عقل کو بیدار کیا جائے، ضمیر کو جھنجھوڑا جائے، ایک بات سامنے آتی ہے. شاہ جی یہاں اچھا میں پہلے کرسچن والی جو کتاب رکھی ہے اس کا میں حوالہ دیتا جاؤں. اس میں لکھا ہے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا سن رہی ہے. اس میں لکھا ہے عیسیٰ آئے گا، اس وقت آئے گا جب کوئی اوپر سے آئے گا.
आगे लिखा है ईसा का वलीमा 2500 साल तक चलेगा। शाह जी किताब में लिखा है, आप क्रिश्चियन ना बात करें तो ये उनकी अपनी मर्जी है। ईसा का वलीमा 2500 साल तक चलेगा। आप सारे मुंतज़िर होना अली अकबर के वलीमे के। मेहरबानी यार, मैं पहुंच गया, अल्लाह करे मैं मेहरबानी यार, आप सब मुंतज़िर हो ना कासिम के वलीमे के। हाँ हाँ ऐसे है ना वाजिब वाजिब मौलाना जरूर, अगर आपके पास किताबें नहीं है कोई बात नहीं, आप मुझे हुक्म करें, मैं आपको लाहौर से किताबें भिजवाता हूँ। शाह जी ये किताबें रज्जत की जरूर पढ़े, हर मिंबर पे आने वाला पढ़े, रैयत को बताए रज्जत क्या है। बंदे यहाँ सुन के रो के जन्नत पॉकेट में लेके चले जाते हैं। मासूम फरमाते हैं जो जन्नत लेके जाएगा वो मादी के जरूर पर नहीं उठेगा। जो मजलिस में बैठ के कहेगा हमें वो दौर दिखा जब अली अकबर के कातिल से बदला लेने का मौका मिले, उसको कहा जाएगा उठ। मौलाना मजमा में पढ़ गया घंटा, मैंने मुझे 40 मिनट दिए थे वाजिब उल इत्तराम में, साजिद वही देखे नकीबी मेंबर ने मुझे 40 मिनट दिए, कोई बात नहीं, मैं घंटा पढ़ गया, कोई बात नहीं, आपके पढ़ने वाले काफी हैं। मैं बेचारी की मजबूरी इसको बताया गया, थोड़ा थोड़ा तवज्जो बेतरफ करना, खुतबा जब तक सुनना चाहोगे उतना खुतबा सुना। ये मार्फत के मोती हैं, ये नीचे नहीं डाल। अमीर अल-मोमिनीन में बिस्मिल्लाह करो, मैं डालने लगा हूँ। आप जितना मुझे 1000 दफा हुक्म करें, मैं मोरी पर 1000 दफा आने के लिए तैयार हूँ, तब्दीली आनी चाहिए। असद बुखारी अच्छा पड़ गया था, ये कोई कमाल नहीं है। तब्दीली क्या आई है? क्या लोगों ने वाकई हया करना शुरू कर दिया? फिर है तब्दीली। क्या लोग मौलाना नमाज के कितने फायदे हैं? सैयद मैं तो अहले सुन्नत के मजमे में बात कर चुका हूँ, मैंने बड़े बड़े बारिश उलमा बैठे अहले सुन्नत के, मैंने पूछा नमाज का सबसे बड़ा फायदा, कहने लगे इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहिश वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई से बचाती है, नमाज बुराई और बेहयाई से बचाती है। मैं 3 दफा पूछा, उन्होंने 3 दफा कहा। मैंने कहा जो नमाज पढ़ के बुराई से ना बचे, जो नमाज पढ़ के बेहयाई से ना बचे, कहने लगे फिर वो गलत है। मैं गलत नहीं, सारे मौलाना मेरे साथ हो जाओ, मैं कह रहा हूं उस पे लानत है जो मोहम्मद के फरमान पर शक करे, नमाज पढ़ के बुराई और बेहयाई से ना बचे, उस पे फिर लानत। मैं बात करने लगा मिंबर पे, लानत है मौली पर मुझे। नमाज है फरू, आज नहीं पढ़ी कल पढ़ी जाएगी, फरू है। फरू की अदायगी के बाद भी बंदा बुराई करे, उसका अंजाम क्या है? आजादारी है असूल। मातम करने के बाद बंदा बुराई बेहयाई करे तो फिर उसमें भी लानत है। साजिद बात पक्की है, लानत है बुराई पर। बहुत शुक्रिया। बुराई भी आई। मैं बैठा था जी टीवी पे, सवाल हुआ जी इस वक्त हम मौला के लिए क्या कर सकते हैं। बड़े जवाब मैंने अगले प्रोग्राम में दिए, उस प्रोग्राम में सिर्फ एक जवाब दिया क्योंकि सवाल उस दिन काफ़ी थे। मैंने कहा मौला अली के उस फरमान को सिर्फ मोमिन मुंतज़िर सामने रखे। कहने लगे जी क्या? मैंने कहा मौला ने फरमाया मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाए। मैंने कहा आज 1400 साल बाद अली बादशाह के फरमान को काबू रखे, अली को अली अली करना ऐसे कोई फायदा नहीं जब तक अली की मानो ना। मैंने कहा आज के दौर में अगर मोमिन मुंतज़िर बनना है कम से कम मोबाइल पाक रखो। देर लगती है। फिर शाह जी दूसरा एक और बात भी सामने आ गई, अगर हम मौला के लिए मौला के काबिल न बने, शाह जी हमसे पूछा जाएगा ज़हूर में रुकावट तुम थे, ये भी साज करता जा, बात पूरी करनी है, कोई बात रहे ना जाए। ज़हूर में रुकावट कहा जाएगा ना, आपके ज़हूर में ताकीर क्यों? फरमाएंगे तुम रुकावट थे, कलमाते मोमिन थे, रोते हुसैन को थे, करते मातम थे, कराते मजलिस थे, हया तुम्हारी आंखों में नहीं था। साजिद मैंने एक हिंदू को कहा, उसने मुझे नेट पे मेरे सोशल मीडिया पे मुझे सवाल करके कहते क्या हम जिस भगवान को मान रहे हैं उस भगवान से मुलाकात हो सकती है? मैंने कहा मुझे नहीं पता तू जिसको मान रहे, भगवान जिसको तू मान रहे मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकती है किसी ना किसी से। कहने लगा क्या करूं? मैंने कहा 40 दिन हया करना शुरू कर। यकीन करो 21 दिन बाद फोन करके कहते मैंने देखा एक नूर है, नूर में कोई कुर्सी पर भगवान बैठा है।
मोमिन की तो शान ही कुछ और है, मोमिन का तो मयार ही कुछ और है। अमीर अल-मोमिनीन अली बादशाह फरमाते हैं सहाबी को, मिंबर कूफा पे मेरा लख्त जिगर बैठेगा, मेरे माँ और बाप उस पर कुर्बान, मेरा लख्त जिगर बैठेगा। अल्लाह अकबर। शाजी जिसका तारुफ अली बादशाह खुद कराएं वो कौन होगा? भाई मुख्तार से आशिक है इमाम ज़माना की ज़ात पाक के, मौला आपकी तौफीकात है रसूल में बहुत ज़्यादा इजाफा है, आपकी वजह से इधर खड़ा हूँ। हमारी इमाम ज़माना के वसीला आप ही बने। सरकार ऐलान करके अगला ऐलान फरमाएंगे, दुनिया वालों दरूद वालों का वारिस महदी आ गया। काफी तवील ऐलान है, छोड़ा। अली बादशाह फरमाते हैं इस मिंबर पे बैठेगा मेरा लख्त जिगर, बैठ के खुतबा देगा, जिस खुतबे को रूए जमीन का कोना कोना सुनेगा। अब इतनी बड़ी अल्लाह की कायनात को बगैर स्पीकर के अपना जो खुतबा सुनाए उसे महदी कहते हैं। मेहरबानी यार, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बाजे को रहता बहुत अच्छे फरमा रहे हैं। हर मखलूक को उसकी ज़बान में बाजे बोलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ये काम हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में किसी मुल्क का कोई बंदा आके अपनी ज़बान में खिताब करे ना, उसके आगे जो कानों में वो ट्रांसलेटर लगे हैं उसको उसकी ज़बान में सुनाते हैं। बंदे कहते नहीं ये कौन महदी कैसे, और हर बंदा अपनी ज़बान में कैसे सुनेगा? अक़वाम मुत्तहिदा वालों ने करके दिखाया कि ये देखो हर मुल्क का बंदा उर्दू वाला उर्दू में सुन रहा है, खिताब फारसी में हो रहा है। मेहरबानी वाजिब बोला जाए। सरकार फरमाते हैं अल्लाह करे सारे शामिल हो, मौला करे सारे आप इस्तकबाल में शामिल हो। मेरी माएँ बहनें बेटियां आप सब सरकार के लब्बैक कहने वालों में शामिल हो। मौला जब आए हम किसी गलत काम में ना घिरे हो। आज से मेरे साथ वादा करो, कोशिश करोगे हत्तल इम्कान कि आज के बाद हर उस काम से हाथ उठाओगे जिससे इमाम नाराज होते हैं। वादा है? दोनों हाथ उठा के हाज़री। मेरा लाल कहेगा हम्द है उस जात की जिसने आज अपना वादा पूरा कर दिया। हम्द है उस जात की, यानी हम्द है उस जात की जिसने आज अपना वादा पूरा कर दिया, जिसने जमीन और आसमान की चाबियां और कायनात की बागें अपने वली के हाथ में दे दी। शाजी आगे जुमला इससे भी कम है। यानी फरमाते मेरा लाल कहेगा रात गुजर गई, सुबह इंसाफ तलू हो गए, मजलूमों घबराओ नहीं, जिसका हाथ खा लिया गया घबराओ नहीं। सरकार सबको यकीन दिलानी, रात गुजर गई, सुबह इंसाफ तलू हो गई, मैं आ गया हूँ। आगे इससे भी कमाल है, अगर आखिरी बंदे तक तवज्जो करे तो मैं अगला जुमला कहूँ। अमीर अल-मोमिनीन अली बादशाह कहते हैं मेरा टाइम कहेगा आज तक किसी के साथ अल्लाह ने को वादा किया मैं महदी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। शाजी नहीं है मिजाज बनने का, खुतबा सुनने का। शाजी मैं छोड़ रहा हूँ, शाजी बड़े कीमती जुमले हैं। मौलाना उस वक्त अली बादशाह फरमान है मेरा लाल दबाएगा ऐलान करके कि किसी के साथ अल्लाह ने कोई वादा किया हो मैं महदी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। किसी के साथ आदम ने कोई वादा किया हो, नूह के साथ, इब्राहीम के साथ, सरकार अंबिया का तज़किरा फरमाए, ईसा के साथ, मूसा के साथ, या फिर अली बादशाह कह रहे हैं खड़े होके कहेगा मेरा लाल, या फिर किसी के साथ अली ने वो वादा किया हो जो पूरा ना हुआ हो। मैं महदी पूरा करूंगा। अरसलहु बिलहक़ के बशीरों की तफसीर रह गई शायद, फिर किसी मजलिस से मुझे हुक्म कीजिएगा मैं इस पर बात करूंगा, खुतबा रह जाए, बड़ी जरूरी है। आगे फरमाते हैं मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। मेरे बाबा अस्करी तक किसी ने भी किसी के साथ वादा किया है पूरा करने के लिए तैयार है। अच्छा जी मैं एक नुक्ता देने लगा हूं। अब ये मौला किन को मुखातिब होंगे? आदम के दौर वाले तो कब की मट्टी से मट्टी हो चुके, नहीं पहुंच पाए। साजिद भाई जनाबे आदम के दौर वाले, जनाबे नूह के दौर वाले मट्टी से मट्टी हो चुके।
اس کا مطلب اس دور میں پوری خلقت کو اٹھایا جائے گا. مہربانی واجب رہتا. آگے فرمائیں گے شاہ جی سے جملہ اگلا آگے. اگر اس کو سمجھ لیا تو اگلا خطبہ پڑھوں گا، ورنہ اجازت ہے. سرکار اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا. ہاتھ اب آگے بڑھائے. علی بادشاہ فرماتے ہیں میرا مہدی اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا. ہاتھ آگے بڑھا کے کہے گا میرے ہاتھ پر بیعت کرو. یہ میرا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. شاہ جی میں نے کتاب میں نہیں لکھا، میں نے نہیں لکھا. جو شک کرے وہ جانے، اس کا مولا جانے. ہاتھ آگے کر کے آؤ ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ عبداللہ ہے. آگے فرمائیں گے یہ مجھ پر احسان نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. ہاں جو اللہ کو نہیں مانتے آؤ بیعت تمہیں کرنی پڑے گی، یہ محمد کا ہاتھ ہے. جو محمد کو نہیں مانتے کوئی بات نہیں، آؤ جو علی کو مانتے آؤ یہ علی کا ہاتھ ہے. جو علی کو نہیں مانتے جو حسن شادی پوری سرکار موقع دیں گے سب کو. بھائی مختار صاحب میں نے ابھی تک یہ خطبہ پڑھا ہی نہیں، یقین کریں. آؤ اس ہاتھ پر بیعت کرو. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ ایسے ہے مولانا. بہت شکریہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کا شکریہ. اللہ کرے مولا کے ظہور پہ بھی ایسے ہاتھ اٹھائیں. مولانا کبھی یہ ذہن میں رکھیے گا، کبھی کوئی آ جائے نا گناہگار، آپ کوشش کیجئے گا اس کو بھگائیے گا نہیں. اس کو کہیے گا جتنے بڑے گناہگار ہو ایک دفعہ معافی مہدی سے مانگ لو. سید علی بن طاؤس نے یہ جملہ کہا. سید علی بن طاؤس جس کو پورا ایران فرزند مہدی کے نام سے یاد کرتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو وصیت نامہ لکھا. بہت بڑی کتاب ہے، ٹرانسلیشن شاید ہو گئی ہے. وصیت نامہ میں کہتے ہیں میرا بیٹا جب پوری دنیا مایوس کر دے نا، اپنے آپ سے مایوس ہو جائے، پھر بیٹھنا مولا کی بارگاہ میں. میرا بچہ بیٹھنا، پھر کوئی غلط کام نہ کرنا. مولا کو ایک جملہ کہنا، امام زمانہ ہادی زمانہ، تو راضی اللہ راضی، تو راضی 11 امام راضی، تو راضی محمد راضی، تو ناراض سارے ناراض. امام زمانہ میں اگر گناہ کسی عام بندے کے سامنے کرتا، کسی دوست کے سامنے کرتا، کسی بھائی کے سامنے کرتا، وہ یہ لمحے میں رسوا کر دیتا. وہ دیکھو گناہگار جا رہا ہے، وہ دیکھو بدکار جا رہا ہے، وہ دیکھو خطاکار جا رہا ہے. مولا کو کہنا مولا میں وہ گناہگار ہوں، اگر کسی کے سامنے کرتا رسوا کر دیتا. آپ کتنے کریم ہیں، سب کچھ دیکھ کے بھی منتظر بن کے بیٹھے. سید علی بن طاؤس کا وصیت نامہ ہے شاہ جی. کتنے کریم ہیں، سب کچھ سن کے بھی منتظر بن کے معاف کرنے پہ تو لے. سرکار آیا بیٹھا ہوں، جو ہو گئی اس کی معافی مجھے حر کے صدقے معاف کر دو. شاید بس باقی خطبہ پھر بڑا طویل ہے، اتنا ہی کافی ہے. مجھے حر کے صدقے معاف کر دو. میں نے شاہ جی غیر مسلم سے غیر ملک پوچھا، پوری کہانی سنائی. ٹرین میں سفر کر رہے تھے، راستے میں انہوں نے پوری کربلا کی کہانی حر کے حوالے سے سنائی. میں نے کہا اس طرح کو کردار ہو، اس طرح یہ ہو، کیا ایسے کو معافی دینی چاہیے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا جو ایسے کو بھی معاف کر دیں اسے حسین کہتے ہیں. مہربانی ایسے کو بھی معاف کر دیں اسے حسین کہتے ہیں. کتنے نرم دل لوگ، اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر دیں. شاہ جی اس نے ایک مقام پہ کریم کربلا کی پاک رہوار کی لگام میں ہاتھ ڈالا، پڑھا ہوا آپ نے. سرکار نے فرمایا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. جو ہی کہا نا، اس نے وہاں مؤدبانہ کہا میں آپ کو اتنا تو ضرور جانتا ہوں، میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. شاہ جی بات کر گیا تھا یہ وہاں پہ، کہتا میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. بس بہت بڑھ گیا یار. دعائیں میں پہلے بانٹ گیا تھا، جس تک پہنچ گئی ہے بسم اللہ، جس تک نہیں پہنچی ساجد بھائی سے لے لیجئے گا، ہم دے کے جائیں گے. دو عہد کی فضیلت میں عرض کر گیا تھا، جو مومن معصوم فرماتے ہیں کم از کم 40 دن دعائے عہد اور اپنی زندگی کا معمول بنائے. چھٹے امام فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر گیا اس کی قبر پہ مہدی آ کے اٹھائیں.
میں دیکھ گیا تھا, امید ہے آپ سب پڑھتے ہو گے. بھائی ساجد میں آؤں گا انشاءاللہ کسی دن, پھر میں آتا ہوں. شب جمعہ کم از کم دعائے عہد کا یا دعا امام زمانہ کا انعقاد کریں ہر شب جمعہ, کیونکہ جمعے والا دن ہر ذی روح مہدی کا مہمان ہوتا ہے. کوئی مانے نہ مانے زمانے کا امام کا مہمان ہوتا ہے. کسی سے پوچھا گیا, کسی نے پوچھا معصوم سے, مولا یہ جو دن ناس ہوتے ہیں, فرمایا دنوں کو ناس نہ کہو, ہفتے کا دن رسول خدا سے منسوب ہے. ایسے ہے نا مولانا, فرماتے فرماتے کہتے ہیں جمعے کا دن ہمارے مہدی سے منسوب ہے. امام فرماتے ہیں جمعے والے دن ہر ذی روح مہمان ہوتا ہے امام زمانہ کا. ایسے ہے نا بات. دعائے عہد کوشش کرو اپنی زبان میں پڑھو, اردو میں, تاکہ تمہیں سمجھ آئے چھٹے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. عربی پڑھتے عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی, اکثر جو عربی نہیں آتی شدید وہ پڑھتے جاتے ہیں, بات سمجھ نہیں آتی. اس طرح آج تک بندے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ترجمے کا نہیں پتا ہے جی. کوئی بات نہیں, جو اپنی زبان ہے اس میں پڑھو. کتنے خوش نصیب ہوگے, سارے تمہیں حاضر میت کہہ کے دفنا کے چلے جائیں گے, وہ آگے کہے گا اٹھ میں آ گیا. کتنے خوش نصیب ہو, باپ بیٹے کا جنازہ پڑھے, بیٹا باپ کا جنازہ پڑھے, حاضر میت حاضر میت حاضر میت. وہ رشتہ نہیں توڑتا. کتنا شاجی قریب ہے. شاجی دو وجوہات سے زمانے کا امام خون روتا ہے. ایک کربلا والوں کو, ایک چاہنے والوں کے اعمال پہ. اگر ناصر اور کنیزہ امام زمانہ بننا ہے تو ہر مومن کم از کم یہ سوچے میرے کسی غلط عمل سے میرے مولا خون نہ روئے. ہر مومن کم از کم یہ معیار. شاہ جی اب میری پوری تقریر کرنا چھوڑی سی جملے. کربلا والوں کا غم کیا اس کے پاس تھوڑا ہے؟ شاہ جی تھوڑا ہے. اتنا غم. بھائی مختار شاہ پڑھے, میں آیا پڑھا, اور بھائی صاحب آئے پڑھے, آپ بیٹھ کے سنے چلے گئے. آپ نے غم بس اتنا منایا جتنی دن تشریف فرما رہے, اس کا غم ختم نہیں ہوتا. وہ سارے کربلا کے تبرکات رکھ کے بیٹھا ہے, صبح سے شام تک دیکھ دیکھ کے روتا ہے, میرا اللہ اس امامے والے کا کیا قصور تھا, میرا اللہ علی اصغر کی جلی ہوئی لکڑیاں جھولے کی اس کا کیا قصور تھا. ایک ایک چیز کو روتا ہے. پھر میرا اللہ میری دادیاں بازار گئیں, ان کا کیا قصور تھا. شجی ذوالفقار امام زمانہ کو آواز دے کے کہتی ہے کب بے نیام ہوں گے, مجھے کب بے نیام کریں گے. لکھا ہے رجب کی کتابوں میں, ذوالفقار کہتی ہے کبھی کبھی دھا مارتی ہے, جب مہدی کو روتا دیکھتی ہے نا پھر دھا مار کے کہتی ہے کیا میں صرف علی اصغر کی قبر بنانے کے لیے تھی. اللہ اکبر, رونا انتقام میرے سے, کیا صرف میں علی اصغر کی قبر بنانے کے لیے تھی. شجی تبریز کا ایک چھوٹا سا واقعہ, اور تبریز جہاں کے جناب شاہ شمس ہے, یہاں کے لوگ ہر سال کربلا کا کوئی نہ کوئی واقعہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے. کبھی کوئی. ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا کہ علی اصغر کا واقعہ پریکٹیکل کر کے دنیا کو دکھاؤ کیسے ظالموں نے تیر مارا. 10 محرم کا دن, ریت کا بہت بڑا میدان ہے, بہت بڑا مخلوق کا دائرہ ہے. ایک سید کو تیار کیا تو گھوڑے پہ ایک بچے کو بٹھا, جب اس جگہ پہ آنا درمیان میں بچے کو اونچا کرتا, 3 دفعہ کہنا پانی پانی پانی. سید نے کہا ٹھیک ہے, منہ پہ انہوں نے کہا تم نے بول نظر نہ آئے تمہارا چہرہ. بچے کو نے کہا ٹھیک ہے. مومنین کو کہا تم نے حرمرہ والا کردار ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا تم نے وہ دور بیٹھنا ہے, جب سید بچہ لے کے آئے نا پانی پانی کرے, تم نے کمان میں تیر ڈال کے تیر چھوڑنا ہے, بچے کو نہیں مارنا, ہوا میں چھوڑنا ہے, مگر اس وقت جب وہ پانی 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 کرے. جس منہ میں جس سید کو کہیں مارنا نہیں ہے, ہمت کرو, سب کہیں بابا ہم سے یہ کام نہیں ہوتا, ہمارے دل اتنا مضبوط نہیں ہے, ہم اور بڑا کردار ادا کریں. ایک ایک شاجی بندے کو محنت کی, کوئی نہ مانا. شاجی مجوسیوں کی منڈی کا مختار شاہ, انہوں نے ایک مجوسی مزدور پکڑا. مزدور کو کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کام ہے, آج کی مزدوری ہم دیں گے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں مزدور کو لے چلو, لے آئے. کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا تو نے وہاں بیٹھنا ہے, کمان میں تیر ڈالنا ہے, دور سے ایک سید آئیں گے, وہ سامنے ٹیلا ہے, وہ بچہ اونچا کرے, جو ہی اونچا کرے تم نے کوئی کچھ بولیں گے, تم نے تیر کھینچنا ہے اور ہم اشارہ کریں ہوا میں مارنا ہے, صرف ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. اس نے کہا یہ کوئی کام ہے؟
ادھر سے سید کو اشارہ کیا، قریب آیا، سید آ گیا، اس کو کہا تو تیر کمان میں کھینچ، اس نے یہاں سے کھینچنا شروع کیا، درمیان میں ریت کی اس جگہ جہاں پروگرام تھا یہاں سید آئے گا، بچہ اونچا کرے گا، سید نے بچہ اونچا کیا، پہلی دفعہ کہا پانی، دوسری دفعہ کہا پانی، تیسری، اب اس کو کہہ رہے مار تیر، وہ سن کے کہتے ہیں یہ تو پانی پانی کر رہے ہیں، تھا حدیث یہ تو پانی پانی کر رہے ہیں۔ جب تیسری دفعہ کہا نا سید نے پانی، شاجی اس نے کمان زمین پہ پھینکی، تیر زمین پہ پھینکا، کہتے یار مجھ سے ایسی مزدوری نہیں ہو سکتی، اس مزدوری پہ لعنت ہے، کوئی بچے کے لیے مانگے پانی، میں ماروں تیر۔ ان روتی آنکھوں سے دعا کرو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث آ کے پوچھے لائنوں میرے اصغر کا قصور کیا تھا،